کرتے میں، اس کوٹ پتلون میں میں انسان بنوں، یہ انسانیت کی عزت اور کامیابی ہے، یہ اس کی معراج ہے، یہ اس کی بلند، یہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ ان کو قبر کے کیڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ محمود غزنوی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اپنے دور میں، اور 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اور اس نے 34 سال حکومت کی، اور جس وقت وہ حکمران تھا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور سلطان کا پہلا ٹائٹل محمود غزنوی کو ملا۔ ظاہر شاہ کی حکومت تھی، زلزلہ آیا، اس کا مقبرہ بھی پھٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی، تو انہوں نے قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ساری کو کھول دیا۔ اللہ اکبر! اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہوئے تھے، نہ علامہ، نہ محدث، نہ مفسر، نہ مولانا، نہ پیر صاحب، نہ شیخ صاحب، نہ حضرت صاحب، بادشاہ! تم تو سارے چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہو، بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ۔ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال گزر گئے تھے، اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا ایک، اور کفن سینے تک، سینہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ سینے پر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج ہی اس کو کوئی قبر میں اتار کے گیا ہے۔ ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ کو دیکھا گیا تو نرم و نازک، اسے کس چیز نے؟ اللہ اکبر! 34 سال حکومت کرنے والے پر قبر کا کیڑا حملہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکا۔ آنکھوں دیکھا ساری دنیا میں اس کی خبر پھیلی۔ اللہ کا نبی ہمیں ایسی زندگی دے کر گیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتے ہیں، قبر میں زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت کا تاج پہن کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اب اس کی رضا کا پروانہ اور ٹائٹل لے کر کامیابی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ انسان بن جائے۔ اس کو پاؤنڈز انسان نہیں بناتے، اس کو ریڑھی انسان نہیں بناتی، اسے ہوائی جہاز انسان نہیں بناتا، اسے بڑی ڈگری انسان نہیں بناتی، اسے خوبصورت شکل انسان نہیں بناتی۔ اس کا دھن، اس کی دولت، اس کا سرمایہ، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی بلندی، اس کی پستی، اس کی گمنامی، اس کی جہالت، اس کی بیماری، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی، یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں۔ یہ انسان بنتا ہے جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا غلام بنے تو یہ انسان ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ، محمد رسول اللہ میں پیغام ہے محمدی زندگی اپناؤ، اور اللہ ساری دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ۔ آپ لوگ بڑے لوگوں سے تعلق بنانے کے لیے کتنے پیسے لگاتے، کتنی ان کی پارٹیاں کرتے ہو، کتنے ان پر پیسے خرچ کرتے ہو، اور ان کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کرتے ہو کہ ہمارا بھی کہیں کوئی سٹیٹس بن جائے کہ میں نے فلانے صاحب کے ساتھ ڈنر کیا، فوٹو آئے، فوٹو سیشن ہوئے، گھروں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے۔ میں گیا جبوتی، تو وہاں ایک یمنی تاجر تھا، اس کا نام جمیل تھا، تو وہ جبوتی کا سب سے مالدار تاجر تھا۔ میں ملا تو مجھ سے کہنے لگا، شیخ جب میں غریب تھا، ترکھان سے اللہ نے رزق دیا، تو پوری جبوتی کا سب سے بڑا تاجر۔ کہا شیخ جب میں غریب تھا تو لوگ خلیل اللہ کہہ رہا ہے، منکر تو میرا تھا، میں تو 70 سال سے روٹی کھلا رہا تھا، مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، یہ میرا اس کا معاملہ ہے، تیرے پاس بھیجا تھا روٹی کھلانے کے، واپس بولا کھانا کھلا، یہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں، تو ماننے والے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یا ابن آدم انی لک محبن، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کہ ہاں تو پتہ نہیں کیا دستور ہے، ہمارے ہاں تو کوئی ملازم اونچ نیچ کرے تو پٹائی بھی ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، بے عزت بھی ہوتا ہے، اور حقیر بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں کچھ حقوق ہوں گے ملازموں کے تو شاید ایسا نہ ہوتا ہو۔ تو جس پر ناراضگی ہو لہجہ سخت ہو جاتا ہے، جو خطا کرے، کام میں غلطی کرے،
لہجہ شدید ہو جاتا ہے، اور خاصہ ہمارے پنجاب کے ماحول میں بہت زیادہ بے عزت کیا جاتا ہے۔ میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس کی ہم صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں سخت لہجے میں بولنے کی بجائے اے بدماشو، اے ظالمو، اے شرابیو، اے زانیو، اے سود خورو، میں تیار ہوں تمہیں آگ میں ڈالنے کے لیے، یہ لہجہ ہونا چاہیے تھا نا۔ میں قربان کہتا ہے یا عباد، یا عباد، اے میرے بندو۔ یا عبادی کے لفظ سے یوں لگتا ہے جیسے آگے اللہ کہنے لگا ہے اے میرے بڑے فرما بردار بندو، نیک پاک متقی بندو، حلال کھانے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکاتیں دینے والے، پردہ کرنے والی، تلاوت کرنے والی۔ یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کبھی آپ نے گھر میں سنا ہوگا ماں کہتی ہائے میرا لال، میرا جگر، میرا چاند۔ اس لفظ میں جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کا کسی لغت میں ترجمہ نہیں، کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں۔ وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہائے ماں بڑا قربان ہو کے کہہ رہی میرا جگر، میرا لال۔ یا عبادی، یا عبادی، اس میں جو اللہ نے محبت بھر دی ہے، رب ذوالجلال کی قسم ایسے شہد کی طرح ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے میرے بندو، 7 ارب انسانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ ہمارے پنجاب میں تو دیہاتی ماحول ہے ہمارا، وہ اپنی حلال اولاد پر غصے ہو کر کہتا تو میرا نطفہ ہی نہیں۔ ان کانوں نے سنا ہو اور ماؤں کو دیکھا ہے جھولیاں اٹھا کے اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے۔ ہمارے علاقے ایک بڑے ذمہ دار، اچھا ہمارا پرانا قدیم تعلق، مجھے کہنے کہ میرا پتر اگج سردہ پہ ہوئے تو میں نہ آگ ساں، اللہ سائیاں انہوں بچا۔ باپ بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے، ان کانوں سے میں نے سنا۔ اللہ کو حق ہے وہ کہ اے دوزخی، اے بدماشو، آؤ تو صحیح میرے گول میں تنوں سدھا کر دے ہونا ہے۔ کون استقبال کرتا ہے معافی مانگنے والے کا؟ کون استقبال کرتا ہے؟ پہلے ذلیل کرتا ہے پھر معاف کرتا ہے، وہ بھی اس کا جی چاہے۔ اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جس کو زمین آسمان میں کسی شے کی ضرورت کوئی، بے نیاز، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، نہ نبیوں کا محتاج، نہ رسولوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج۔ اگر وہ ناراض ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بتانے لگا ہوں کیا ہونا چاہیے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الیہ، کوئی مجھے منانے آ رہا ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جب وہ مجھے منانے آئے گا نا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا۔ ایک دفعہ میری ماں، میں اپنے بیٹے کو ایسا 1-2 تھپڑ مار دیے، وہ ماں کی نافرمانی نہیں کی، بیٹے کو مجھے میری اماں ناراض ہوگی، میں منانے گیا، مجھے کہتے دفع ہو جا میری نظریں تو دور ہو جا بے غیرت۔ یہ ماں ہے، اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آجا، اتنے گناہ کیے ہیں نا، آجا۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ ٹوٹا دل لے کے آ، لوگوں کے تانے گالیاں سن سن کے آجا آجا آجا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آ ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے
کالی رات کی طرح گناہوں کو ایسے صاف کروں گا کہ تیرے بدن پہ مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہ رہے گا. چل جا موج کر. کس سخی سے تیرا پالا ہے تجھے کیا خبر. کبھی کمانے سے فرصت ہو تو اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو, اپنے اللہ کو بھی ڈھونڈو. وہ من میں بستا ہے, باہر نہیں, اندر بستا ہے. دل دریا سمندروں ڈوکھے کون دینا دیا جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اندر میں سارے جہان آباد ہیں, اندر میں سب کچھ آباد ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے آجا, کیا کرو گے. یا اللہ کا تیرے سارے معاف کر دوں اور دوستی لگا دوں. کتنی جلدی دوستی لگائے گا. بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے نا تو مہینوں کے بعد جا کر سیٹنگ ہوتی. میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے تو کتنے دنوں کے بعد جا کے سیٹنگ ہوتی اور دل برابر ہوتا ہے. اور میرا اللہ ناراض ہو تو کتنی جلدی وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش رک گئی تو لوگوں نے آ کے عرض کی حضرت دعا فرمائیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 آدمیوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی. بارش اور دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی, تو نے دھوپ اور تیز کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو تیری امت ہے نا, اس میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے اور ایک دفعہ بھی اس نے مجھے یاد نہیں کیا. جب تک وہ اس مجمع میں کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا. اس کی نحوست اتنی بڑھ چکی ہے کہ تم سب کی دعائیں رک چکی ہیں. اس کو نکالو پھر بارش کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو اس قسم کا بندہ ہے نکل جاؤ. اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا, کنکھیوں سے دائیں بائیں جب دیکھا کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی, اب اگر آج میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے. اب آپ میری بات سن رہے ہیں, اب غور کیجئے. اب یہ شخص جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے نا, یہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہوا ہے, اللہ کی محبت میں نہیں ہوا. اب 2 نمبر قسم کا کام کر رہا ہے کہ میری عزت رہ جائے. تو میرا اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ بتانے لگا. دیکھا پھر کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی. میرے رب 40 سال میں تیری نافرمانی کرتا رہا, تو مجھے چھپاتا رہا. جیتک تائبا فاقبل, اب توبہ کرتا ہوں, ابھی بھی چھپا لے, ابھی بھی چھپا لے, مجھے معاف کر دے, مجھے سب کے سامنے رسوا نہ فرما. 40 سال کی نافرمانی ہے اور موسیٰ جیسے نبی کی دعا رکی پڑی ہے. کتنا کو برا ہوگا وہ. ایک دم ہوا کا رخ بدلا, بادل اٹھے, بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تھا ایک نہیں نکلیا تو بارش کیوں ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی. اتنی جلدی آپ دوستی لگا سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ 4 منٹ کسی سے طلق کلامی ہو جائے تو 40 سال بعد بات نہیں کرتے ہیں. اور یہ 40 سال کی نافرمانی ہے اور 1 سیکنڈ میں دوستی ہوئی ہے. اور کہاں تک دوستی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی. ہے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہا اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لیا. کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے, لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو. روح آسمان سے آتی ہے, جسم زمین میں بنتا ہے, پھر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے, زندگی متحرک ہو جاتی ہے. روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے. جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے اور وہ میت کا ہوتا ہے. وہ حضرت مولانا ہو ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے, اور جب
कोई नेक आदमी अल्लाह ताला के दरबार में जाने का उसका वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलुम मिन गफूरिर रहीम। जब कोई नेक मर्द औरत के जाने का वक्त आता है तो उसके लिए भी फरिश्ते आते हैं और आकर उसको खुशखबरी देते हैं और आकर उसको तसल्ली देते हैं कि आप गम ना करें, पीछे वाले भी आपको मिल जाएंगे, आप खौफ ना करें, आगे सारी मंजिलें आपके लिए आसान हैं, आपके लिए जन्नत भी तैयार है, रब भी मेहरबान है। और हदीस पाक में आता है कि मलकुल मौत और 4 फरिश्ते आते हैं, वो 4 फरिश्ते उसको सहलाते हैं, दबाते हैं कि मौत का दर्द इसे महसूस न हो। और मलकुल मौत फरमाते हैं अय्यतुहन नफ्सुल हमीदा कानत फिल जसदिल हमीद उखरुजी, ए नेक रूह जो नेक जिस्म में थी बाहर आओ, क्या करो, व अबशरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन रादिन अन्की गैर गज़बान, आपको बशारत हो आपके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ की सारी नेमतें आपके लिए मुयस्सर हो चुकी हैं और अल्लाह आप पे राजी हो चुका है और अल्लाह आप पे खुश हो चुका है। इस पर उसकी रूह को निकाला जाता है, फिर सारे फरिश्ते उसको इस्तकबाल के साथ जो आसमान पर ले जाते हैं तो अंदर से पूछते हैं कौन है, का फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी। कहते हैं नफ्सन हमीदा फी जसदिन हमीद, ये तो नेक रूह थी जो नेक जिस्म में थी, मरहबम बिही। इसको हम सब इस्तकबाल किसका करते हैं और एकदम आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फिर वो पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे आसमान पार करता हुआ अल्लाह पाक के अर्श के नीचे के जाकर, मर्द है या औरत, वहाँ जाकर सजदे में सर रखता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ इसने हमें खुश किया, हम इसे खुश करेंगे और उसको आफियत के साथ वहाँ आसमान में, पहले आसमान से लेकर अल्लाह के अर्श तक ये सब वेटिंग रूम बने हुए जहाँ अल्लाह अपने अपने दर्जात के मुताबिक जन्नत वालों को ठहराता है और वो इंतज़ारगाह है और वक्त ख़त्म हो जाता है, लिहाजा इंतज़ार की जो तकलीफ है वो भी ख़त्म हो जाती है। वक्त ख़त्म तो इंतज़ार का एहसास ख़त्म और टाइम के गुजरने का एहसास ख़त्म। तो जैसे असहाब कहफ को अल्लाह ने गार में दाखिल करके तो गार के अंदर से वक्त को निकाल के बाहर फेंक दिया, बाहर 300 साल गुजरे, अंदर आधा ही दिन गुजरा था। वो जब उठे तो वो 25 बरस का नौजवान 325 साल का होकर नहीं उठा, वो 25 साल की उम्र में उठा है, ना नाखून बड़ा है, मिट्टी से निकलती है। रूह आसमान से है, इसकी जज़ा भी आसमान से है। रूह का ताल्लुक जब तक अल्लाह से नहीं जुड़ता इसे भूख और प्यास लगती रहती है। जिस्म को जब तक रोटी और पानी ना मिले ये तड़पता और परेशान रहता है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रोटी और पानी की तलब को बेसाख्ता रख दिया। मैं बयान के दौरान भी पानी पी रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मुझे मेरा हलक सूख जाता है, मुझे तलब महसूस होती है, पानी हलक सूखता है, पानी की तरफ भागते हैं, भूख लगती है हम रोटी की तरफ भागते हैं। ये एक ऐसा अंदर में ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हम इसको ऑफ नहीं कर सकते। ये सोते सोते भी भूख की वजह से आंख खुल जाती है, सोते सोते प्यास की वजह से आंख खुल जाती है। ये ऐसा खुद अल्लाह ताला ने साख्ता निजाम बनाया है कि आप अपने जिस्म में रोटी और पानी की तलब को नहीं निकाल सकते। मेरे अजीजों, ठीक इसी तरह अल्लाह ने इंसानी रूह में अपनी तलब रख दी है और अपने रसूल की तलब रख दी है। ये 2 तलब ऐसी हैं कि ये आपके जिस्म रूह से निकल नहीं सकती। जैसे भूखा रोटी ना खा ले, प्यासा पानी ना पी ले, उसे चैन नहीं आ सकता। वो रूह जो अल्लाह और उसके रसूल से ना आशना है, जब तक वो वहां तक पहुंच नहीं जाती उसे चैन नहीं आ सकता, उसका अंदर परेशान रहेगा। 1997 में जब जुनैद जमशेद से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उसने मुझसे ये सवाल किया कि मौलवी साहब, एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है वो ग्लैमर तो मुझे जिंदगी में वैसे ही हासिल है। मेरे चारों तरफ जिंदगी का रक्स है और मेरी जिंदगी की हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी है। इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, मेरे अंदर खला है। मुझे लगता है मैं वो कश्ती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं, जिसकी कोई सिमत नहीं। www.dasquran.com। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आम लड़का तो कहता है हाय काश ये होता, उसको वो नहीं हो रहा तो फिर वो परेशान है, हाय ये होता, हाय वो होता। तो मैं तो हाय नहीं करता हूँ, मेरी तो हर लज्जत और ख्वाहिश मेरे सामने तश्तरी में सजा के पेश की जा रही है। मैं कमाया ना मैं भज नसीब
तस्बा अमेरिका में हमारी एक जमात थी, तो चार लड़के दो लड़कियां, चार लड़कियां